اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ دوستو، ہم نے گزشتہ ویڈیو سیدنا آدم علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حابیل قابیل کا معاملہ، اور اس کے بعد جو دوسرے نبی سیدنا شیس علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے متعلق بنائی۔ حضرت شیس علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت نے جن کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کا نام ادریس پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ بکثرت لوگوں کو درس و تدریس کیا کرتے، اس وجہ سے ان کا نام ادریس پڑ گیا۔ ادریس دراصل مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ لوگوں کو وعظ و نصیحت اور درس و تدریس کرنے والا۔ آپ علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے، اور زمین پر عبادت کرتے ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ ایک سچے نبی ہیں۔ ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اس وقت ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس صائم الدہر تھے، یعنی ہر روز روزہ رکھنے والے تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کو بہشت یعنی جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت یعنی جنت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا یعنی صبح ہوئی، حضرت ادریس نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا چلو ایک کھیت سے چند سٹے کنک کے ہم مل کر لے لیتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب کھانا چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کھانا میں نے تجھے تحفے کے طور پر پیش کیا تھا وہ تیرے لیے حلال تھا، وہ تو نے نہ کھایا۔ اب کھیت سے گزر رہے ہیں اور مالک کی اجازت کے بغیر یہاں سے سٹے اور گوشے اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہوتے، اور یہ تم کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل جو مسافر کی صورت میں تھے انہوں نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے، یعنی ملک غیر میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، یہ کسی دوسرے کی ملک ہے، یہاں سے ہم کوئی چیز نہ تو بیچ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ غیر کی ملک ہے، ہماری اپنی چیز نہیں ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر اس مسافر نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس نے کہا علیہ السلام نے کہا بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے، حرام ہے۔ بس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے، اور بنی آدم میں سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی مزاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ نبی شینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے عربی عبارت ہے قال
کلھا بین یدیا کانما بیدئی کا خبز۔ ترجمہ، فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے ہاتھ سے روٹی، یعنی جس طرح تم چاہو روٹی میں تصرف کر سکتے ہو، اس کے نوالے بنا سکتے ہو، اسی طرح ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جس کی چاہیں جان اللہ رب العزت کے حکم سے قبض کر لیں، یعنی جس کی اجل آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برداری کا قائم کروں، یعنی میں تجھے اپنا بھائی بنا لوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ بھائی کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھے کو چکھا دے، میں دیکھوں کہ جب جان نکلتی ہے تو تلخی کیسی ہوتی ہے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو ہی جان قبض کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں جان قبض نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات سنی حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوندی قدوس کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا جانے حضرت ادریس کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو پھر سے زندہ کیا، اور حضرت ادریس نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کر لیا۔ پھر حضرت ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ تو اس پر حضرت ادریس بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچ دی جاتی ہے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا، یعنی جتنی نرمی کے ساتھ میں نے تمہاری جان، آپ کی جان نکالی ہے، اتنی نرمی کے ساتھ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں نکالی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس بولے، اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے یعنی جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کے نکلنے کی تلخی چکھ چکا ہوں اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، مگر میرا جگر مارے پیاس کے جل رہا ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے یعنی جنت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر پھر جنت میں جا کر ایک درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد حضرت ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان نے مرنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب تو میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اور رہی بات دوسری، حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی نہیں جنت میں پہنچے گا مگر کہ وہ دوزخ میں وارد ہو کے آئے گا، دوزخ کے اوپر سے چل کے آئے گا۔ اور میں نے ایسا کیا کہ میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور رب کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ان کو کوئی جنت سے نکالنے والا ہوگا، یعنی جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا اب اس کو باہر نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے بھائی، میں اب ہرگز جنت سے باہر نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، اے ملک الموت، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ تو حضرت ادریس موت کا مزہ چکھ کر
اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل بولے ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء۔ ترجمہ، جنت حرام ہے انبیاء پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد سب امت ان کی، اور ایک قول کے مطابق طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں گے بہشت میں۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس جنت میں حضرت ادریس جا رہے، وہ تو جنت میں رہنے لگے، لیکن جو دنیاوی معاملہ تھا، ان کے جو فرزند تھے، بیٹے تھے، وہ ان کی جدائی میں شب و روز روتے۔ ایک روز ان کے پاس ابلیس لعنت اللہ علیہ ان کے پاس آیا اور کہا تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجا کرو، اس سے تمہارا دکھ اور درد اور غم جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس لعنت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ جو ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بولتی نہیں، نہ بات کرتی، اور وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ جہاں تک رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی، مشرق سے لے کر مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتا دیں۔ ہمیں اس سارے معاملے سے اس بات کا علم ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو بت پرستی کا آغاز ہوا وہ ایک تصویر سے آغاز ہوا، اور اس کا موجد یہ شیطان لعین ابلیس لعنت اللہ تعالی علیہ ہے کہ اس نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی ایک تصویر بنا کر ان کو دی، اور انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تصویر کی پوجا شروع کر دی۔ ایسے ہی آگے آنے والے جب اپنے پیاروں کو مرتے دیکھتے تو پھر وہ کیا کرتے، اس کی تصویر بنا لیتے اور تصویر بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ پھر مزید وقت گزرتا گیا، پھر مورتیاں پتھر کی بنانا شروع کر دی گئیں، پھر دیگر اس طرح کے لکڑیوں کے بت بنانے شروع کر دیے گئے اور ان کی پوجا ہونی شروع ہو گئی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حضرت سیدنا ادریس علیہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی توحید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تحفہ عنایت کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔